بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ روم شروع کریں گے. اس کو دو حصوں میں کرنا پڑے گا. یہ قرآن شریف کی 30ویں صورت ہے اور اللہ کے فضل سے 21واں پارہ چل رہا ہے. روم عام طور پہ ہمارا ذہن اٹلی کے روم کے طرف چلے جاتا ہے. اس زمانے کی جو بول چال تھی اس میں رومی عیسائیوں کو بولتے تھے اور یہ لوگ فلسطین، سیریا، ترکی، جارڈن یہ علاقے میں بسے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا UK USA ہے اس طریقے سے یہ ورلڈ پاورز مانے جاتے تھے. تو یہ اٹلی کا روم نہیں بلکہ مجھے تو سمجھ میں آیا کہ یہ عیسائیوں کی حکومت تھی فلسطین میں اور سیریا، جارڈن اور ترکی کے اطراف کے علاقے میں تھے جس میں ڈیڈ سی بھی آ جاتی ہے. خاص اس کا ذکر یہاں ہے، بہت سائنٹیفک بات ہے. اور پھر جو فارس جس کو بولتے تھے پرشیا، وہ ایران اور عراق دونوں ملے ہوئے تھے. تو دونوں میں فرق یہ تھا کہ رومی جو تھے اہل کتاب تھے اور یہ فارس جو تھے آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تبلیغ کا کام شروع کرے تو مکے کے مشرکوں کی ہمدردی فارس کے آتش پرستوں سے تھی اور مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں سے تھی، عیسائیوں سے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. تو ان میں جو جنگ ہوئی اس جنگ کا ذکر جو ہے انشاءاللہ آگے آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یعنی یہ حروف مقطعات ہے، بار بار آیا ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتے. اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ جو ہے قرآن پڑھنے کے ریکارڈنگ کا سسٹم بتایا گیا ہے کہ صرف پڑھنے کے 10 نیکیاں، پھر اڑ کے پڑھنے کے دوگنے، پھر عمل کی نیت سے پڑھنے کے اور زیادہ، پھر عمل کرنے کے اور زیادہ. یہ طریقہ بتایا. اب غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی مغلوب ہو گئے، رومی کرسچنز عیسائی ہار گئے. قریب ہی کی دیکھیے ادنا، میں ایک ایک لفظ کو یہاں سمجھانا پڑے گا. یہ بات آیتیں آج کی ایسی ہیں. حیات الدنیا، یہاں کی زندگی، دنیا نزدیک. سماع الدنیا، سب میں نیچے کا آسمان، دنیا کا آسمان. ادنا سپرلیٹو ڈگری ہے، سب میں قریب، سب میں نچلا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو اب یہ ہے کہ رومی یعنی عیسائی ہرا دیے گئے سب میں قریب کی زمین میں، جو پورے ترجموں میں آپ کو ملے گا، سب کے قریب میں کی زمین میں یا سب سے نچلی زمین میں. اور وہ ان قریب پھر جیت جائیں گے، پھر غالب آ جائیں گے پرشینز پہ. تو اب یہ مکہ معظمہ میں ایک آرگنائزیشن تھا، نہیں معلوم ابھی ہے یا نہیں ہے، سائنٹیفک سائنس ان قرآن اینڈ سننا. ڈاکٹر عبد المجید زندانی اس کے انچارج تھے. انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا تھا کہ ایک 3 گھنٹے کا ویڈیو کیسٹ تیار کیا تھا جس میں قرآن کی ایسی آیتوں پر نان مسلم سائنٹسٹ کا اوپینین ہے کہ بھئی اس کے بارے میں آپ اپنی نالج کے لحاظ سے آپ کا کیا اوپینین ہے. جیسا میں ایک مثال دے دوں سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے ایک اسکن اسپیشلسٹ کو انوائٹ کیا اور ان سے کہا کہ صاحب قرآن میں ایک آیت ہے کہ دوزخ میں جب چمڑیاں جل جائیں گی تو دوسری چمڑیاں ڈالی جائیں گی، پھر جل جائیں گی تو پھر دوسری چمڑیاں ڈالی جائیں گی. تو آپ ایک اسکن اسپیشلسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا اوپینین اس کے بارے میں؟ تو وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جلنے کی تکلیف صرف چمڑے پہ ہوتی ہے، اس کے بعد کے زخم کی تکلیف الگ ہے. تو جلنے کی تکلیف کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار چمڑا ڈالا جائے گا. اللہ رحم کا. پھر یہ جو آیت آئی اس میں ایک جیولوجسٹ کو انہوں نے انوائٹ کیا اور جیولوجسٹ سے پوچھا کہ صاحب یہ ادنا کا جو لفظ ہے عربی میں سب میں نزدیک کے لیے بھی آتا ہے اور سب میں نچلے کے لیے بھی آتا، لوئسٹ کے لیے بھی آتا، نیئرسٹ کے لیے بھی آتا. تو کسی اسٹینڈرڈ سے فلسطین مکہ معظمہ سے نیئرسٹ نہیں ہے. میرا جو اندازہ ہے 1000 کلومیٹر سے دور ہے. میں مکہ طائف بولے آپ پھر بھی بات سمجھ میں آتی. تو نیئرسٹ تو نہیں ہے. اب وہ زمانے میں سائنٹیفک نالج نہیں تھی، ایک ترجمہ ہو گیا کہ قریب کی زمین میں عیسائی ہار گئے یہ آتش پرست ایرانیوں سے بول کے، قریب کی زمین میں بول کے ہو گئے.
تو اب یہ جیولوجسٹ نے کہا کہ بھئی میں ایک کاؤنٹور میپ ریفر کر کے آپ کو بولتا ہوں. تو کاؤنٹور میپ کیا ہوتا؟ ہر جگہ کا لیول بتاتے اس میں. اب جیسا آپ یہاں کا کاؤنٹور میپ بنائے تو اب یہ بڑے بڑے سرکلز آئیں گے. نوبت پہاڑ پہ جب آپ چڑھیں گے تو چھوٹے 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 سرکلز آئیں گے. تو انہوں نے اس ایریا کا، ڈیڈ سی کے ایریا کا کاؤنٹور میپ پڑھ کے بتایا کہ یہ لوئسٹ اسپاٹ آن دی ارتھ ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن ہے. رونا آتا، رونگٹے کھڑے رہ جاتے کہ کیا چیز کو ہم مس کر رہے ہیں قرآن میں کہ دس از دا لوئسٹ اسپاٹ آن ارتھ. اب وہ اتنا بول دیا انہوں. کتنا لو تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب میرا ترجمہ جب قرآن کا چل رہا تھا، انٹرپریٹیشن میں آنے کا تھا، تو ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز 1988 ایڈیشن میں یہ دا ڈیپسٹ ڈپریشن آن دا سرفیس آف دی ارتھ میں نکلا کہ یہ ڈیڈ سی کے قریب یہ مقام ہے. اس وقت 400 میٹرز بلو سی لیول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 700 میٹرز بلو سی لیول تھا. اب سیڈیمنٹ ڈپازٹ ہو گیا. تو میرے قرآن پہ جو صاحب کمنٹ کرے سعودی عربیہ میں عرب نیوز میں، وہ اتفاق سے وہ وزٹ کر رہے تھے تو اپنی وزٹ کا ایکسپیرینس لکھے کہ گوئنگ ڈاؤن دا سلوپ آن دی سائڈ آف جارڈن اٹ واز اے تھرلنگ ایکسپیرینس ٹو گو ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ اسپاٹ آن دی ارتھ، جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور ہم جو ہے اندھے بنے بولے نہیں وہ کنونشنل ترجمہ ہے، اس کو ہاتھ میں لگانا بولے. دیکھیے کامن سینس کے خلاف ترجمہ، کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بعض زیادتیاں جو ترجموں میں ہو گئی ہیں اور وہ لا علمی میں ہوئی ہے، کوئی ڈیلیبریٹ کوئی بھی نہیں کرا. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری نالج کے بیک گراؤنڈ میں ان آیتوں کو سمجھ کے ہم سمجھے اور انٹرپریٹ کریں. اب بات جم گئی ہے، اب کوئی چیلنج نہیں کرتا. وہ چیلنج کر سکتے تھے بھائی سب میں قریب زمین کہاں سے ہوئی؟ اگر آپ قرآن سچ ہے بولتے، ایک لفظ سچ ہے بولتے، سب میں قریب کوئی طائف اس سے قریب ہے، مدینہ اس سے قریب ہے، یہ تو بہت دور ہے. تو سب میں نچلی زمین کی جو بات آئی تو 400 میٹر 700 میٹر بلو سی لیول تھی، اور وہاں جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، وہاں رومیوں کو جو ہے شکست ہوئی تھی پرشین سے، اور پھر یہ پیشن گوئی کی گئی کہ یہ پرشینز پہ پھر رومی غالب آ جائیں گے، پھر رومی جیت جائیں گے. فی بضع سنین، بضع جو ہے 2 سال تا 9 سال کے پیریڈ کو بولتے ہیں عربی میں، عام طور پہ جو لغت میں آیا ہے. تو 2 سال سے لے کے 9 سال کے اندر یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے، پھر جیت جائیں گے، کرسچنز پھر جیت جائیں گے، ایرانی اور عراقیوں کو ہرا دیں گے. للہ امر من قبل و من بعد، پہلے رومی جو ہارے تھے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، بعد میں رومی جو جیتیں گے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اب اشارے لے لیجئے آپ، حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈائریکٹ بہت سی باتیں بولنا مناسب نہیں دکھتا کہ آپ اشارے لے لیجئے. ہار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی کچھ بھی نہیں ہو. وہ فرعون سے جو ہے مروا ہے بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو، بولے فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی. فرعون تو مکھی نہیں مار سکتا. تو یہاں یہ بات ہے کہ رومیوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے ہرایا تھا اپنے حکم سے، اور پھر انہوں نے ہی جتایا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن مومن خوشی سے فخر کرنے لگیں گے اللہ کی مدد پر، کہ اللہ کی مدد سے رومی جیتیں گے. اور پھر یہاں علماء کا خیال ہے کہ یہ جنگ بدر جب چل رہی تھی اور جنگ بدر جیتے تھے اس دن، تو یہ 2 فتح، 2 مومن جو ہے مومنوں کی خوشی کے لیے جو ہے مومنین کی خوشی کے لیے یہ 2 فتح ہوگی. ایک تو اہل کتاب ادھر جیتے بنسبت مشرکوں کے، اہل کتاب سے ہماری زیادہ وابستگی ہے، قربت ہے، تو یہ 2 خوشیاں ہو گئی. اہل کتاب کی ادھر جیت ہوئی اور جنگ بدر میں جو ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی جیت ہوئی. ینصر من اللہ من یشاء، اور وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. یہاں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ یہ جب دیکھیے قرآن پہ جو لوگ نظر رکھتے تھے، جب کرسچنز پھر ایران کو فتح کر لیے، یہ جو قرآن کی پیشن گوئی سچ آئی تو کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج ہم یہ سائنٹیفک ورسز سن کے وہی وہ کبھی پڑھے نماز کبھی نہیں پڑھے، ہم میں تبدیلی نہیں آ رہی. وہ زمانے کے جو کافر اور مشرک منافق وغیرہ بھی تھے، جو دوسرے اہل کتاب تھے، وہ لوگ بھی جب دیکھے کہ قرآن کی پیشن گوئی کیا کریکٹ نکلی، کہ چند ہی سال میں
رومی جو ہے غالب آ جائیں گے. تو جیسے ہی جو ہے رومیوں کو وکٹری ہوئی, جیتے وہ, کئی لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے کہ بھئی یہ تو اللہ کا کلام ہے, مان لیا اللہ کا کلام. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. بس ینصر من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے, جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہ هو العزیز الرحیم, وہ اقتدار والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ترس کھانے والا ہے. دیکھیے یہ کمبینیشنز بڑے مزے کے رہتے, ہم لوگ اس کو رائم اور ردھم میں چھوڑ دیتے. یہ عزیز کے ساتھ رحیم کیسا آیا؟ یعنی عزیز اقتدار والا, پاور والا, مگر اس کے اقتدار اور پاور میں بھی رحمت ہے, اس میں بھی ترس ہے. اقتدار جو ہے بغیر ترس کے, بغیر رحمت کے استعمال نہیں کرتا, اس کے اقتدار میں بھی رحمت ہے. وہ ہم بیوقوف ہے, نہیں سمجھ رہے. اس گرمی کو بول رہے ہیں کیا خیر نازل ہو رہا اللہ تعالیٰ کا, یہ گرمی نہیں ہوئی تو بادل نہیں بنتے, بادل نہیں بنے تو بارش نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا عین, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ گرمی, اور ہم اس کو خیر سمجھ رہے ہیں. یہ ہم اتنے بیوقوف ہیں. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عزیز بھی ہے, رحیم بھی ہے. وعد اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ رومیوں کو ایرانیوں پہ شکست دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, وعدے کے خلاف نہیں جاتا, اور اکثر انسان, میجورٹی انسان جو ہے یہ بات نہیں جانتے. قیامت کا وعدہ ہے, مرنے کے بعد جی اٹھانے کا وعدہ ہے, ہم ایمان اور عمل صالح کرے تو حکومت دینے کا وعدہ ہے. اور ریفرنسز یاد نہیں رہتے. یہ ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا, ہم نے پہلے جیسا لوگوں کو حکومت دی کہ تم کو حکومت دیں گے. تو یہ جو حکومتیں چھنتی چلی جا رہی ہیں, یہ ایمان اور عمل نہیں ہو رہا ہے, اسی لیے ہو رہا ہے. پتلے بنائے جا رہے ہیں, محلوں میں عیاشی ہو رہی ہے. سوچ کے دیکھیے آپ, یہ کچھ غلطیاں ہماری, بہت سی بڑی بڑی غلطیاں ہماری دیکھیے کہ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ جب تھے تو اسی طریقے سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بہیو کرتا ہے؟ آپ بوریے پہ سوتے تھے تو نشان آ جاتے تھے جسم پہ, لوگ ترس کھاتے تھے کہ انتقال کے وقت دیکھے تو 2 لوگ نماز جنازہ کے لیے کمرے میں نہیں کھڑے رہ سک رہے تھے, اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا. کیوں نہیں بنایا پیلس؟ ہی واز دا ایمپرر آف اسلامک کنگڈم ایٹ دیٹ ٹائم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کا تھیلا اپنے پیٹھ پہ لے کے جو ہے ایک بوڑھی عورت کو کھلانے کے لیے لے کے گئے تھے کہ میری خلافت میں ایسا بوڑھی کیسا رہتی ہے. یہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمارے. تو پھر وہ نتیجے بھی ویسے نکلے تھے. کیا رونا ہے, اپنے حال پہ رونا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بول رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو وعدہ کیا, ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے. تم اگر جیسا ہم بول رہے ہیں عمل کریں تو نتیجہ ویسے ہی آئے گا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ دنیا کی حیات الدنیا, یہاں کی زندگی کی اوپری چیزوں سے واقف ہے. حیات الدنیا کی اوپری سرسری چیزوں سے واقف, سپرفیشل نالج ہے ان کا, اور یہ آخرت سے غافل ہے. تو اب یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حیات الدنیا ہے یہ مینز ہے, ایک ذریعہ ہے. آخرت جو ہے وہ اینڈ ہے, وہ نتیجہ ہے, وہ حاصل کرنا ہے. یہ غفلت میں ہے آخرت, نتیجے سے غفلت میں ہے, نتیجے سے بالکل غفلت میں ہے. یہ ان کا یہ حال ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ انفس, نفس کی جمع. نفس کہاں ہوتا؟ عام طور پہ دماغ میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے, سر پہ اگر مار پڑے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو شعور دماغ, تو یہ فکر دماغ میں ہوتی. تو ڈونٹ دے ریفلیکٹ ان دیئر برینز, وہ دماغ سے یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ کیا نہیں سوچتے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى, کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے حق کے ساتھ پیدا کیا, حقیقت میں پیدا کیا, کوئی ایلیوژن نہیں ہے, اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا. یہ تو ہم ڈسکور بھی کر چکے ہیں. یہ دیکھیے ایک حق کی بات اس سے پہلے آئی تھی کہ اس کے 2-3 معنی نکل سکتے ہیں کہ بھئی اب جیسا کسی کو آپ زور سے تھپڑ ماریں وہ دن میں تارے دکھے بولے, یہ ایلیوژن ہے. تو یہ رات میں جو آپ تارے دیکھتے ایلیوژن نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک معنی حق کے ہی ہو. دوسرے معنی کئی علماء نے یہ کیے کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. اب جیسا سورہ ہود کی 7ویں آیت میں آیا کہ وہی ہے جو آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا.
تاکہ تم کو آزمائے کہ تم بہترین عمل تم میں کون کرتا ہے. پھر سورہ دہر، سورہ ملک وغیرہ میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائے. ہم نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ اس کو آزمائے. ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ اس کو آزمائے. تو کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ کائے کی زندگی ہے؟ میں سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی غیر مسلم صاحب پوچھے تھے کہ بھئی واٹ از دا پرپز آف لائف ان اسلام؟ اسلام کیا بولتا ہے پرپز آف لائف؟ اسلام یہ بولتا ہے کہ یہ امتحان ہے، امتحان سے گزر رہے ہیں. تو آگے بات آ رہی ہے، جو کامیاب ہوگا جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا اس امتحان میں وہ جو ہے دوزخ میں جائے گا. اور پھر بہت دن ہوئے ریوائز کر کے اس کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا اللہ تعالیٰ. ہر ایگزام کا ایک کوشچن پیپر ہوتا، یہ زندگی کے امتحان کا کوشچن پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ جیسے ہی تم کو دفن کر کے جاتے ہیں، لوگ پلٹتے ہیں 40 قدم، وہ فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں اور 3 سوال پوچھتے ہیں. تینوں کا پریپریشن کرنا ہے زندگی میں کہ بتا تیرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے کہ بھئی اللہ ہے. بتا تیرا دین کیا تھا؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام ہے. بتا تو کس کی پیروی کرتا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. جواب رٹ لیے، پریکٹیکلز میں فیل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فیل ہو گئے الٹیمیٹلی. تو جواب تو معلوم ہو گیا. اب ہم کو اپنی زندگی میں اعمال سے ان سوالوں کے صحیح جواب کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ ہی کو پالنے والا مانا، اسلام ہی کو اپنا طریقہ مانا زندگی گزارنے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ماڈل مانا جس کو کاپی کی جاتی ہے. فلم سٹارز نہیں ہوتے. سوچ کے دیکھیں ہم اپنی زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، اور پھر اس کے بعد میں پھر اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا. اب یہ بات سائنٹیفکلی پروف ہو چکی ہے کہ بھئی یہ کائنات پھیلتے چلے جا رہی ہے، گریوٹی اس کو کھینچ رہی، کائنات پھیل رہی ہے، بات آگے آ رہی ہے. پھر تو اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ کائنات کا مومنٹم ختم ہو جائے. آپ کرکٹ بال ہوا میں پھینکے آپ، تو جب تک اس میں مومنٹم رہتا آپ کا تو وہ اڑتا چلے جاتا. جب مومنٹم ختم ہوتا تو پھر گریوٹی سے زمین پہ واپس آ جاتا. تو اس طریقے سے ایک دھماکہ ہوا تھا. کیا زبردست دھماکہ تھا کہ 15 بلین ایئرز سے اب تک جا رہا ہے گولے، کئی گولے اٹھا کے پھینکے تو جو ہے اب تک چلے جا رہے ہیں. یہ دھماکہ تھا، یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ جب ختم ہوگا تو پھر کولیپس ہوگی یونیورس. جب کولیپس ہوگی تو پھر اس کو آسیلیٹنگ یونیورس بولے. سائنٹیفک طریقے سے پورا سمجھایا گیا، پوری تھیوری سمجھائے گئے. تو قرآن اسی بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ تم غور نہیں کرتے کہ یہ کائنات ختم ہونے والی ہے. پھر ختم ہونے والی ہے تو پھر جہاں جانا ہے اس کے لیے پریپیئر کریے نا. جیسا مثال بعض لوگ دیتے کہ آپ دلی سے ملازمت کے لیے حیدرآباد آئے تھے، وظیفے کے بعد آپ کو دلی جانا ہے، اور پوری جائیداد آپ حیدرآباد میں بناتے چلے جا رہے ہیں. اس کو بیوقوف نہیں بولے تو کیا بولیں گے؟ آپ دلی میں بنائیے کیونکہ وہاں سیٹل ہونا ہے آپ کو. تو یہاں جو ہے یہ بھی معلوم ہے. اور پھر وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور انسانوں میں ایک کثیر تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے پالنے والے سے ملنے کا انکار کرتے ہیں، آخرت پہ یقینی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، کیا لیے کیا دیے ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، رشتوں کا حساب کتاب ہوگا، کوئی چیز نہیں چھوٹے گی. اعمال نامہ دیکھ کے قرآن کی آیتوں میں بات آئی ہے کہ لوگ بولیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی. آپ اپنی میموری کو دیکھیے، کون سی چیز ہے جو آپ کی میموری سے اوجھل ہوتی ہے؟ ہر چیز آپ کی میموری پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. قیامت میں آپ کی میموری کا کیسٹ سی ڈی جو بھی ہے وہ چلا کے بتا دیا اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ، تو اپنی میموری کو ہم کیسا جھٹلا سکیں گے؟ اپنی یادداشت کو کیسا جھٹلائیں گے؟ اور پھر اولم یسیروا فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے قوموں کا کیا حشر ہوا؟ اس سے پہلے قوموں کا کیا حشر ہوا؟ اب فرعون کی مثال اس میں لے لیجئے، میں سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں کہ کانوا اشد منہم قوہ، یہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے. یہ مکے کے جو کافر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے تھے، مشرک جو تھے، کافر اور مشرک کو، یہ جو ہے فرعون وغیرہ ان سے زیادہ طاقت میں تگڑے تھے. وہ آثار الارض، اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے میں بھی بہت تگڑے تھے. کیسے پیرامڈز ہیں ایجپٹ کے، کیا پیرامڈز ہیں؟ وہ زمانے کے بڑے بڑے انگریزاں، بڑے بڑے آرکیولوجسٹ پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا کنسٹرکشن ہے، کیا جیومیٹری ہے، کیسا کریں ہیں. تو تم سے زیادہ جو ہے ماہر تھے. وہ امروہا اکثر مما امروہا، اور انہوں نے اس میں
بہت زیادہ تعمیر کی تھی بنسبت تمہاری تعمیر کے، بڑے بڑے پیلیسز چھوڑے تھے، تباہ ہو گئے، ڈبا دیے گئے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس رسول ان کے کھلے ہوئے ثبوت لے کے آئے، کتابیں لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، لکڑی کو سانپ بتائے، ہاتھ نکالے سفید ہو گیا، تمام چیزیں، دریا کو پھاڑ کے نکال دیے لوگوں کو، مگر جو ہے یہ ایمان نہیں لائے. تو ہوا یہ کہ کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، زیادتی کرتا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پہ زیادتی کر رہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ہم غلط سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خیر نازل نہیں ہوتا، ہماری ظلم کی وجہ سے سزا ہوتی، بعض وقت ریکٹیفیکیشن ہوتا. جیسا احادیث میں آیا کہ کسی کو بیمار ڈالا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوئی. کسی کو بیمار ڈالا تو ایک بڑا اچھا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بعض درجوں پہ پہنچانا چاہتے، تو وہ عبادات سے وہ درجوں پہ نہیں پہنچتے تو بیمار ڈال کے وہ درجوں پہ پہنچاتے ہیں، اور ہم بیماری کو کوستے پھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، ان کو ایپیلیپٹک اٹیکس ہوتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میری یہ بیماری چلی جائے. تو بولے تجھے معلوم ہے کہ بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو بولے نہیں، دعا پھر مت کیجیے، صرف اتنی دعا کیجیے میری سطر نہیں کھلنا. یہ ہے ایمان. سوچ کے دیکھیں ان کے ساتھ نتیجے بھی ویسی ہو رہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت ہوئی، ان کے اعمال میں زور تھا، ان کی نظر میں روب تھا. 40 برس تک جو 40 اس کے دن کے فاصلے تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پہنچتا تھا دشمن پہ. یہ کیفیتیں تھی ایمان اور عمل کی وجہ سے. تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو. ثم کان عاقبۃ الذین استعصوا سوءا ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. تو پھر ہوا یہ کہ پھر جو ہے یہ جو جن لوگوں نے برائی کی، ان کی برائی کی وجہ سے نتیجہ برا نکلا. یہ برائی کیا تھی؟ ان کہ کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بها یستہزئون، اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. چلیے اس پہ ذرا رکنا پڑے گا، یہ ہمارا دماغ ہمیشہ دوسروں پہ جاتا ہے. اب یہ ان پہ عذاب کیوں ہوگا، ان کا نتیجہ خراب کیوں ہوگا؟ کہ ان کی دو چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھٹلائیں. آیتیں جھٹلانا قرآن میں کیسا سمجھایا گیا؟ اوپینین نہیں لیں گے ہم. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین وغیرہ، کہ جو ہے یہ وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم کو دھکے مارتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نمازیں دکھانے کی پڑھتا ہے، اور پھر جو معمولی چیزیں جو برتنے کی ہیں وہ نہیں دیتا لوگوں کو. تو معلوم ہوا کہ یہ رایت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والے کون ہوتے؟ جو عمل نہیں کرتے. قرآن سے ثابت ہو گیا، یہ میرا اوپینین نہیں ہے. دین کو جھٹلانے والے جو وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کرتے. پھر سورہ منافقون میں آئیے کہ سورہ منافقون میں کہا گیا ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں، دل سے نہیں بول رہے ہیں، چپ آپ کو خوش کرنے کے واسطے بول رہے ہیں. تو یہ جھٹلانے کی بات ہوئی ہے. اگر ہم غور کریں کہ ہم میں یہ باتیں موجود ہیں، ہم دل سے ایمان نہیں لائے، دکھانے کی نمازیں پڑھتے، دکھانے کی ایمان ہو، دکھانے کے داڑیاں چھوڑ لیے، اور پھر اس کے بعد میں عمل نہیں کرتے قرآن پہ. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیے کہ کون سا عمل آپ کا پیدائش سے موت تک قرآن اور حدیث کھول کے کیا گیا. کبھی شادی میں آپ نے سوچا اپنی بیٹی یا بیٹے کے کہ بھئی مصنون شادی کس طریقے کی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث میں شادی کا کیا حکم ہے، مجھے کیسا کرنا چاہیے. کبھی کسی کا انتقال ہوا تو آپ نے سوچا کہ بھئی انتقال کے بعد کیا کرنا چاہیے، مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے، چوتھی میں چہلم میں چوتھی کا مینو نہیں رکھنا چاہیے. اب وہ گھوڑا بھائی دیکھیے کیا مزے کا پڑا، مرحوم کی نیت بڑی اچھی تھی، مرحوم کی نیت مٹی میں مل گئی. تو سوچ کے دیکھیے آپ کہ ہماری پیدائش سے لے کے موت تک ہم کبھی قرآن کو جھٹلاتے رہے. تو پھر یہ تو ہمیں اس طرح سے ہم نے کانو بہا یستہزئون، ہم نے اس طرح سے قرآن کا مذاق اڑا دیا.
لوگوں کے سامنے کیا پکچر پیش کریں، کیا پکچر پیش کریں؟ میں اکثر مثال دیتا تھا پہلے کہ بھائی اگر یہاں سے کوئی غیر مسلم امریکہ کینیڈا کہیں جائے اور اس سے وہاں کے لوگ پوچھے کہ بھائی آپ میں اور آپ کے پاس ساتھ رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے، میں سمجھتا ہوں کافی دیر سوچیں گا، سوچ کے بولیں گا وہ گوشت کھاتے صاحب دنیا، پھر بولیں گا کہ بھائی وہ شادیاں بڑے شاندار ہوتے صاحب ان کے، اور پھر عید میں جو ہے بڑے دھوم دھڑاکے کا جو ہے کپڑے بناتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تو بات ہی نہیں کرے گا آپ۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیتوں کو دوسروں پہ ڈال دیے، حالانکہ ہم ہی قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم ہی قرآن کا مذاق اڑاتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہم کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ دین میں ہے اور یہ دین میں نہیں ہے۔ اللہ مغفرت کرے، تقی الدین صاحب کہیں کسی بیان میں بتا رہے تھے، سنا کوئی سن کے آ کے مجھے بتائے کہ کوئی محلے سے جو ہے کسی جگہ پہ بہت لمبا علم لے کے جا رہے تھے لوگ، تو وہاں کے غیر مسلم وہ نہیں جا رہا تھا تو جھاڑ کاٹنے کو بیٹھے ہو، ڈالیاں توڑ کے لے کے جانے، تو وہاں کے غیر مسلم لوگ جمع ہو گئے، لوگ بولے نہیں جھاڑ نہیں کاٹنا، جھکا کے لے کے جاؤ، بولے علم جھکتا نہیں۔ اب ٹھہر گئی، اب تو خیر وہ محلے کے جو غیر مسلم بزرگ لوگ تھے، سمجھدار تھے، وہ لوگ آ کے بولے کہ دیکھو بابا جھاڑ کاٹ لینے دو، آخر قرآن میں علم کا سائز لکھا ہوا ہوگا نا، کیسا کاٹیں گے انہوں نے؟ یہ بڑی پیاری مثال ہے۔ ہم جو کریں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہی قرآن اور حدیث میں ہے، تو یہ ہم جو ہے قرآن کے اوپر عمل نہیں کر کے قرآن اور حدیث کا جو ہے اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یبدو الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی چیزیں پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو ریپروڈیوس کرتا ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ، کہیں ہے ہی نہیں، ایک ہی دروازہ ہے، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اب یہ ابتدا کرتا ہے، اس سے پہلے اتوار کو بھی آیت آئی تھی کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بنایا، دو کو بنایا، اس سے ریپروڈیوس کرایا، بلینز اینڈ بلینز آف ہیومن بینگز بن گئے، ایک شیر اور شیرنی بنایا، وہ شیر اور شیرنی سے ہزاروں شیر اور شیرنی بن گئے۔ ہم لوگ بھی دو سکوٹراں بنا کے بازو بازو 40 برس رکھے، ایک چھوٹی سکوٹر پیدا نہیں ہوئی۔ فرق دیکھیے آپ، انوینشن، فیبریکیشن، مینوفیکچر، کریشن۔ ہم کریشن کا لفظ ایسا اطمینان سے استعمال کرتے، دیر از اونلی ون کریٹر۔ یہ ہمارا فیبریکیشن ہے، میٹیریل بھی آپ کا دیا ہوا گیا ہے، قانون بھی آپ کا دیا گیا ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ یہ مائکرو فون والے سائنٹسٹ کا قانون ہے، نیچرل لا ہے۔ سیل پہ آپ یہاں کھڑے رہے کہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں، کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ ارے پھر وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز چل رہے ہیں نا، پوری دنیا کو کنیکٹ کرے ہوئے ہیں نا، وہ جو آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں، وہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ سلف کر لیے تو بات کرتے آپ سیلوں پہ، تو لنگورچا کھیلیں گے سیلاں پھینک کے، وہ پورا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اگر ختم کر لیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ وہی جو ہے ریپروڈیوس کرتا ہے، اسی کے پاس ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم، ساعت جو ہے گھڑی کو بولتے، یہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین جو ہے نا امید ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، ہوپ لیس ہو جائیں گے۔ یہ مجرمین کون ہیں؟ مجرم کس کو بولتے ہیں؟ یہاں مجرم کس کو بولیں گے؟ یہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا۔ اسلام کی اصطلاح میں بول چال میں مجرم کس کو بولیں گے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرنے والا، یہ ہوگا کرمنل، یہ ہوگا مجرم۔ تو یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ اگر کاش ہم قرآن پہ حدیث پہ عمل کرتے، قیامت میں مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرْكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جو دنیا میں بعض چیزوں کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے، وہ وہاں شفاعت نہیں کریں گے، جنت کے لیے ان کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، ان کی سفارش نہیں کریں گے، اور یہ خود جب دیکھ لیں گے کہ ہم جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں یہ اتنا مجبور ہیں، تو یہ خود ان کا انکار کریں گے کہ تم پاورلیس ہو، بلا وجہ جو ہے ہم تم کو پکارتے تھے۔ بھائی وہی بات ہوئی، میں شام تک کھمبے کو کھڑے رہ کے پکار رہا ہوں کہ بھائی میرے کو یہ دے دے، میرے کو وہ دے دے، وہ سن ہی نہیں رہا ہے، اس کا بس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مخلوق کا یہی حال ہے، خالق کے سامنے پکاریے، جس کے بس میں ہے، جس کا اقتدار ہے وہ دیتا۔ مخلوق کے سامنے پکاریں گے تو مخلوق سے بھی خالق ہی دلوائے گا، اس کے ہاتھ سے دلوائے گا، وہ تو نہیں دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے دینے کا۔
پھر کہا کہ وہ یوم یقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم ذن یتفرقون، اس دن یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے. قیامت جب قائم ہوگی اس دن یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے. اب یہ یاد رکھیے، یہاں دو ہی گروپس بنیں گے، دو ہی گروپس بنیں گے. پہلا گروپ کون سا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، یعنی قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ یہ باغ میں خوشیاں منا رہے ہوں گے. یعنی روزہ جو ہے باغ کو بولتے ہیں، جنت بھی باغ کو بولتے ہیں، حدائق بھی باغات کو بولتے ہیں. تو اب یہ مختلف قسم کے باغات ہیں، اس کی تفصیل میں چلے گئے تو یہ روزہ غالباً ذرا اونچے مقام پہ باغ کو بولتے ہیں، اور جنت جو ہے ایسے باغ کو بولتے ہیں جو زمین کو چھپا دیتی ہے، اتنا گھنا باغ ہوتا ہے، جن چھپانا. حدائق ایسے باغوں کو بولتے ہیں جہاں زمین دکھ سکتی ہے، جیسا کھجور کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں. تو ہر لفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے استعمال کیا ہے لفظ. تو یہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یہ لوگ باغات میں یعنی جنت میں خوشی منا رہے ہیں گے. دوسرا گروپ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، آمنو کے خلاف کفر کیا، عمل صالح کے خلاف، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، عمل نہیں کیا. دیکھیے آگے بات، میں اپنے سے انٹرپریٹ نہیں کر رہا تھا، دو حوالے قرآن کے دے دیا تھا، پھر یہاں نیچے بات آ گئی کہ الذین آمنوا کے خلاف والذین کفروا آ گیا، اور پھر عمل الصالحات کے خلاف وکذبوا بآیاتنا، یعنی جو عمل نہیں کرتے، ولقاء الآخرۃ فاولئک فی العذاب محضرون، اور آخرت کی ملاقات جو ہم سے ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. کون لوگ ہوں گے؟ یہ جو ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جو یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جو ہے دوزخ کے عذاب کے لیے پیش کیے جائیں گے. اب یہاں چلتے چلتے ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ قیامت کے دن ایک کرین نما کوئی چیز اٹھے گی اور ہر 1000 کے گروپ میں سے 999 کو اٹھا کے دوزخ میں ڈالے گی، 0.1%. تو میں حساب کر کے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو 0.1% جنت میں جائیں گے. بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے. وہاں بھی صحابہ پریشان ہو کے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے. تو بولے یہ زیادہ تر جو ہے یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، مگر وہ ہم بھی 1% اگر دیکھیں تو ہمارے 1% میں بھی کتنے ہوں گے نہیں معلوم کیا حال ہوگا، کیونکہ ہم میں بھی یاجوجیت ماجوجیت وہ ہر قسم کی جیت آ گئی ہے ہم لوگوں. تو یہ معاملہ ہوگا. اور پھر اب یہاں یہ سب باتیں بتانے کے بعد اب ان آیات میں بعض علماء کا خیال ہے کہ نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ صرف ذکر کا اشارہ کیا گیا ہے. فسبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. سبحان کے معنی بار بار ہم سمجھنے کی کوشش کیے، پاکی بیان کرو. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھو، تمام ڈیفیکٹ سے بری، ڈیفیکٹ لیس، بالکل سب میں اونچے، سبحان تیرنے والے اوپر بالکل سب کے. پھر قرآن نے اس لفظ کو جو سمجھایا ہے سورہ مزمل میں 7ویں آیت میں، انا لکا فی النہاری سبحن طویلا، بے شک صبح کے وقت آپ کو سبحا، سبحان یہی ڈیریویٹو ہے کہ آپ کو صبح کے وقت طویل مصروفیت رہتی ہے. تو سبحان کے معنی میں مصروف رہنے کے بھی معنی آ جاتے سبحان کے لفظ میں. تو پھر یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے مصروف رہو، یہ معنی آ رہے ہیں، آپ آگے فالو کریں گے آپ، کہ اللہ کے لیے مصروف، اللہ کی پاکی بیان کرو، دل میں اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھو، پاک سمجھو، ڈیفیکٹ لیس سمجھو. پھر اللہ کے لیے اللہ کی مصروف رہو. کن اوقات میں؟ ہینا تمسون، جب تم شام میں داخل ہو، تم شام کرو. تو بات نے کہا کہ اس کا اشارہ مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف ہے. پھر کہا کہ وہ ہینا تصبحون، اور جب تم صبح میں داخل ہو. یہ کہا کہ بھئی یہ صبح میں فجر کی نماز کا اشارہ ہے. وَلَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے. کیوں اور کس کا شکر ہو سکتا ہے، کس کی تعریف ہو سکتی ہے؟ وَعَشِيًّا،
اب یہ عشیہ کو جو ہے کہا کہ یہ ظہر اور عصر کے وقت کے واسطے بولتے ہیں. اب یہاں میں بھی کافی پریشان ہوا. عشاء ایک لفظ ہے, رات کو بولتے ہیں, عین کے نیچے زیر ہوتا ہے. یہ عشیہ عین کے اوپر زبر ہے, تو جب عین شین یہ کا مادہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا تو اس میں ظہر اور عصر کے معنی آتے. جب زیر کے ساتھ عشاء کا لفظ آتا ہے تو رات کے معنی آتے. یہ فرق ہو جاتا. تجوید کی جو اہمیت ہمارے پاس ہے یہ فرق ہو جاتا. پھر بولے کہ یہ ظہر اور عصر, پھر وہینا تظہرون, اور پھر ظہر کے وقت جو ہے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, ذکر کرو, نماز پڑھو. اور پھر ایک چیز ہے سبحان میں ایک بات ہے کہ ہم نماز شروع ہی کرتے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک, پھر سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, سبحان کا لفظ جو ہے آ جاتا. تو یہ 5 وقت کی نمازوں کا بھی اشارہ اس کو لے سکتے ہیں. اب یہ بڑی خاص آیت ہے, اس پہ بھی جو ہے تھوڑا وقت گزرنا پڑے گا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے, اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے, اور اسی طرح سے تم کو نکالے گا. یہ بڑی خاص آیت ہے. دیکھیے تھوڑی سی عربی فالو کرنے کی کوشش کیجیے. یخرج وہ باہر نکالتا ہے, حی زندہ کو, من المیتی میت میں سے, یعنی مردے میں کوئی جان کی چیز تھی وہ نکال لیا. ایک بات سمجھ میں آ رہی, جین آف ڈیتھ کی بات ہوتی. جین آف ڈیتھ بولتے ہیں کہ بھائی بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ الارم کی طرح جب موت کا وقت آتا ہے تو جین کام کرنے لگتا, تو وہ جس جگہ پہ جانا ہے, جس وقت پہ جانا ہے, وہ قصہ ختم ہو جاتا ہوں جا کے. تو یہ نکال دیتا ہے. روح قبض کرنا, یہ روح کیا چیز ہے, ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ یخرج الحی من المیت, مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ ڈیڈ جین جو ہے ممکن ہے نکل جاتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی, اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. مردے کو زندہ سے نکال, یہ زندہ ہے, سوری میں الٹا بول رہا ہوں میں. یخرج الحی من المیت, یہ بینج ہے, بینج جھاڑ کا مردہ ہے, اسکیلیٹن ہے. اب جیسا ایک کوئی بوٹینسٹ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ پیپل کا جھاڑ ہے, پیپل کا جھاڑ اس کے سائز کے لحاظ سے غالباً سب میں چھوٹا بینج ہوتا ہے, اس کا بڑا بینج. اب وہ پیپل کے جھاڑ کے بینج میں وہ پیپل کے جھاڑ کا پورا جینیٹک پروگرام ہوتا. یہ کتنا بڑا ہوگا, اس کے کتنے برانچز ہوں گے, کتنے پتے ہوں گے, کتنے پھل ہوں گے, کب تک رہے گا, پورا پروگرام ہے اس میں. تو یہ جو زندگی, یخرج الحی من المیت, یہ جو مردہ بینج تھا اس میں سے یہ حیات نکالا, پورا جینیٹک پروگرام نکالا. پھر اس کے بعد میں وہ یخرج المیت میتا من الحی, پھر زندہ میں سے مردہ نکالا. اب میرے اندر جو جین آف ڈیتھ ہے, یعنی بھئی وہ ایک الارم ہے جو موت کے وقت بجے گا, جہاں جانا ہے, جہاں کے مرنا ہے, وہاں مریں گے, پورا پروگرام ہے. سورہ آل عمران کی 145 اور 154 آیت سے بات ثابت ہے کہ ہر انسان کا مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ مقرر ہے, تو جو ہے وہاں لے جائے گا. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. تو یہ پورے جو مردے پیرے ہوئے رہتے, یہ بیجاں چاول کے, گیہوں کے, یہ سب, ان میں جو ہے وہ جو جینیٹک پورا پروگرام ہے ان کا, وہ جو ہے نکلتا ہے. اب یہ تو ہو گیا عام چیز کا. اب آپ اپنے پہ آئیے, کذالک تخرجون, اور وہ تم کو ایسی نکالے گا. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے اسی لیے بولتے بغیر حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. یہ منکر حدیث کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, بغیر حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو اس آیت کے اس چیز کو سمجھاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور اس کو مسلم اور بخاری دونوں نے کوٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا, لوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح جھاڑ اٹھتا ہے. انسان کے جسم کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے, جس کو عربی میں عجب الذنب کہا جاتا ہے. قیامت میں لوگوں کے تمام اعضاء جسم کے اسی سے ترتیب دیے جائیں گے. ریڑھ کی ہڈی ہے,
یہ ریڑھ کی ہڈی نہ جلتی نہ سڑتی، خبروں میں پڑی ہوئی ہے، جلا کے پھینک دیے، مگر وہ ایروپلین کا بلیک باکس ہے، اس پہ ایمان آ گیا ہمارے کو۔ پلین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بولے نہیں صاحب ابھی بلیک باکس ڈسکور نہیں ہوا، بلیک باکس آیا تو پائلٹ کا آخری جملہ معلوم ہو جاتا ہو۔ پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر یوسف حسین ہمارے میٹنگ میں آیا کرتے تھے، آئی اسپیشلسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹیشو کلچر میں ان لوگوں نے ایک ٹیشو سے پورا فراگ بنایا، مینڈک بنایا۔ اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ تو بات سوچ کے دیکھیے کہ یہ سائنس ہے قرآن میں جس کو ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں یہ سائنس ہے کہ بارش برسے گی اور وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں نہیں معلوم وہ لائف جین کیا ہے، جیسا بیج میں جو ہے پورا جینیٹک پروگرام ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہم جیسا جھاڑ اگائے جاتے ہیں اس طریقے سے اگیں گے اور پھر جو ہے کھڑے رہیں گے۔ اور پھر وَمِنْ آیَاتِهِ، اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا جو درس جہاں ختم ہو رہا ہے آپ وہاں تک نوٹ کرتے جائیے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی پوری نشانیاں جمع کرتے ہوئے پھر حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو، دیکھو میرا یہ مقام ہے، ایسا کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تراب کیا چیز ہے؟ قرآن نے اس کو کیسا ڈیفائن کیا کہ کہا جب تم کو بیٹی ہوتی ہے تو تم اس کو بدنامی کے ڈر سے چھپاتے پھرتے ہو کہ اس کے زندہ رکھوں یا اس کو تراب میں دفن کر دوں۔ تو تراب ٹاپ سوائل ہے، خبر کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہاں تک جو زمین ہوتی ہے اس کو تراب بولتے ہیں، اسی سے غذا ملتی، وہ ٹاپ سوائل سے جو ہے جھاڑ پیرے جا۔ اس طریقے سے قرآن نے ٹیکنیکلی اپنے الفاظ کو ایکسپلین کیا ہے۔ ہم اندھے رہے، عربی تو جانتے ہی نہیں تو سمجھنے کی کیا بات ہے۔ تو اب ہم نے تم کو غذا سے بنے ہیں، بھئی آدم علیہ السلام بی بی ہوا کی تو بات ہوگی، ہم جو بنے والدین ہماری غذا کھائے، غذا سے نطفہ بنا، ماں کا باپ کا، پھر ملے اور اسی غذا سے پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، گروتھ ہماری اسی سے ہو رہی، تو تراب سے بنایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر بن کے پھیل گئے۔ بشر کیا چیز ہے؟ اس کو بھی بھول گئے ہم، آدمی بول دیا اس کو، بشر کو۔ بشیر کے معنی خبر دینے والا، اوریجنل معنی جو بشر کے آتے ہیں خبر دینے والا، بشیر خبر دینے والا۔ تو فرشتے بھی پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم مٹی سے بشر بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ مٹی سے ایک انفارمیشن پروسیسنگ آرگینزم بنائیں گے آپ؟ میں انسان کیا ہے؟ نیوز گیور اینڈ نیوز ٹیکر، انفارمیشن پروسیسنگ آرگینزم ہے۔ اب آپ اپنی ملاقاتیں دیکھیے، آپ کسی سے ملتے، کیا ہے بھائی خیریت؟ سوال کرے آپ، جی ہاں خیریت، جواب ملا، انفارمیشن ملا۔ والد صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اچھے ہیں۔ آپ پوچھے انفارمیشن، انہوں انفارمیشن دیے، انہوں اچھے ہیں۔ آپ کے گھر میں کیا حال ہے؟ انہوں پوچھے، آپ بولے اللہ کا فضل ہے سب۔ آپ اپنی شام تک بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے رہیں، آپ خالی انفارمیشن دے رہے ہیں، انفارمیشن لے رہے ہیں۔ یہ بات تھی کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی جو انفارمیشن پروسیس کرتا ہے۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹاپ پہ ہے، اور آدم علیہ السلام ٹاپ پہ تھے، ان کو پورے چیزوں کا نام بتایا گیا، ریپروڈیوس کروایا گیا، فرشتے پریشان ہو گئے، سجدے میں گر گئے، وہ ایک ابلیس نہیں گرا جس کی وجہ سے یہ سب تماشے ہو گئے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ یہ ہے قرآن۔ پھر تم پھیل گئے، ایسا نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد وہی تھی جہاں آدم علیہ السلام پیدا ہو، ایسے مقامات پہ چلے گئے تم۔ بھئی وہ امریکہ تلاش ہوا گئے تو کیا پہلے سے ریڈ انڈین موجود؟ آئیے صاحب السلام علیکم، یعنی انہوں سمجھ رہے ہیں کہ نئی زمین دریافت ہوئی، وہ ریڈ انڈین کب گئے تھے نہیں معلوم۔ یہاں آئے تو ڈراویڈینز موجود، آسٹریلیا میں گئے تو وہاں کے کچھ نیٹیوز موجود، نیوزی لینڈ میں گئے تو وہاں کے کچھ نیٹیوز موجود ہیں۔ یہ کب پھیلے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کیا ڈسٹنکٹ کانٹیننٹ سے پہلے یہ تقسیم ہوئی تھی؟ کچھ آئیڈیا نہیں ہے، اتنا ڈیپتھ میں ریسرچ نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں بات کس طریقے سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھیلایا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں، قدرت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، مرد کے لیے بیوی بنائی، بیوی کے لیے مرد بنایا۔ زوج عربی میں دونوں کو بولتے، میاں کو بھی بولتے، بیوی کو بھی بولتے۔ کائے کے لیے بنایا میاں بیوی؟ لِتَسْكِنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ایک دوسرے کی طرف سے سکون حاصل کرو۔ شادی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، چوٹی پکڑ کے مارنا نہیں ہے۔ یہ بھول جا رہے ہیں ہماری اسلامی زندگی کیا ہے۔ قرآن میں یہ بات آ گئی ہے
کہ تم شادی کرو تاکہ سکون حاصل کرو، میاں کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو میاں سے سکون ملے، لہذا ہم نے ایسے نہیں چھوڑا، کیا کرا، تم نے آپس میں محبت پیدا کر دی، رحم پیدا کر دیا، مرد اور عورت میں انکلینیشن ڈال دیا، جس طرح سے مرد جو ہے عورت کے طرف مائل ہوتا ہے، کھمبے کی طرف مائل نہیں ہوتا، بات سمجھنے کے لیے بولنا پڑتا، ایک خاص ایموشن ہوتا ہے، یہ ایموشن کس نے دیا آپ کو؟ یہ ایموشن نہیں ہوتا تو ہمارا پاپولیشن نہیں بڑھتا تھا، ایک بچہ نہیں ہوتا تھا، اگر یہ ایموشن نہیں ہوتا لگاؤ کا، ایک بچہ نہیں ہوتا تھا، آدم علیہ السلام بی بی حوا چلے جاتے تھے، سوری بھائی کچھ بھی نہیں ہو۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس فیلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں کہ تو یہ میاں بیوی میں جو محبت ہے اور ہمدردی ہے، رحم دلی ہے، یہ ہماری پیدا کی گئی ہے، اور اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے، ریفلیکٹ کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کہاں غور کرے صاحب؟ کھائے ڈکاریاں اللہ ڈکاریاں لیے چلے گئے، کبھی غور ہی نہیں کرے کیا چیز ہے بھائی۔ اچھا پھر اس کے بعد میں کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے۔ آسمانوں سے ہیونلی باڈیز، کامٹس ہیں، میٹیورائٹس ہیں، پلانٹس ہیں، سیٹلائٹس ہیں، پھر آپ کے سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، گروپس آف گیلیکسیز ہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ غور کیجیے آپ، میں سمجھاتے بیٹھا تو شام تک ختم نہیں ہوگا، آج کے پورشن میں بہت ہے ایسی چیزیں اور آگے آ رہے ہیں، تو اس پہ غور کرو اللہ تعالیٰ کی نشان۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور پھر تمہاری زبانوں کے اختلاف میں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں غور کرو۔ کیا زبانیں؟ اس وقت میں 3 زبانیں استعمال کروں بلکہ 4، کونکنی ہے، تامل ہے، آسامی ہے، گجراتی ہے، باہر چلے جائیے فرینچ ہے، جرمن، کیا ہے زبانوں کا ہے؟ کس نے بنایا ہے زبان؟ اللہ تعالیٰ نے کمپلیکشنز بنائے۔ افریقہ جائیے کالے لوگ ملیں گے، یورپ جائیے لال گورے ملیں گے، کہیں جائیے سفید گورے ملیں گے، ہمارے پاس آئیے براؤن ملیں گے، گندمی رنگ کے ملیں گے۔ کیا کمپلیکشنز ہیں؟ اور یہ کمپلیکشنز جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہے۔ افریقہ میں گوروں کو رہنا ذرا مشکل ہے، کالے جو ہے وہ سیزن برداشت کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ کی سردی میں جو ہے گورے رہنا آسان ہے بنسبت، اگر آپ پورا دیکھیں نکپوڑیاں پھیلے رہتے، ریریفیکیشن ہوتا ہیٹ سے، زیادہ آکسیجن کی ضرورت رہتی، ناک موٹی رہتی، جہاں کم آکسیجن کی ضرورت رہتی ناک پتلی رہتی۔ کیا باریکیاں ہیں، کارچوبی کاما۔ سوچ کے دیکھیے آپ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ سارے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں تمہارا رات اور دن میں سونا ہے۔ میں آپ کو بولتا ہوں، میں آپ کو 20 لاکھ روپے دیتا ہوں، سو جائیے۔ سو سکتے کیا؟ دیکھیے، آپ میرے کو 20 کروڑ بھی دیے تو میں نہیں سو سکتا، نہیں، یہ نیند میرے بس میں نہیں ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ جب لے لیتے ہیں تو نیند آتی ہے، جب نہیں لیتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ کوشش کر کے دیکھیے، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کریں گے، اپن سب سو کے دیکھیں گے، نہیں آتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نفس لینا پڑتا، تو غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آرام دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نفس لینا چھوڑ دے تو مر جائیں گے ہم، بغیر نیند کے مر جائیں گے۔ پھر وابتغاؤکم من فضلہ، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کا فضل روزی تلاش کرنے کے ذریعوں پہ غور کرو۔ کسی کو سرکاری ملازم بنایا، کسی کو بزنس مین بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو بیکار بنایا۔ کتنے پروفیشنز ہیں، کیسے کیسے فیکٹریز ہیں، کیا کیا کام لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی روزی کمانے کے لیے۔ تو یہ روزی کس نے پیدا کی؟ اگر پورا سونا ایک جگہ رہتا تو مائن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، گئے سونے کا ڈلہ اٹھا کے لا لیے، وہ یہ پڑے گرینائٹ راک میں اس کو پھیلا دیے۔ اب چلو ایک فیکٹری بننا پڑا اور گرینائٹ کو پیسنا پڑا، سونا الگ کرنا پڑا، 10,000 لوگوں کو امپلائمنٹ مل گیا۔ اگر سونا الگ ملتا تو پھر وہ 10,000 کا امپلائمنٹ چلے جاتا تھا۔ پورا غور کیجیے آپ، دیکھیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیا بولوں گا، وقت بس نہیں ہوتا، بس نہیں ہوتا وقت، کیا کیا چیزوں پہ غور کریں گے تو صرف اشارے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وجود کی نشانیاں ہیں، جو سن کے آپ سمجھتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانی میں برق ہے، بجلی ہے، کڑکتی ہے، خوف ہے، اس میں کہاں گھر پہ گرتی۔ دوسرے دن اخبار میں آتا میدک میں 8 لوگوں پہ بجلی گری، مر گئے۔
वो गोदाम जल गया, बिजली गिरी। और फिर उम्मीद है, बारिश की उम्मीद है कि अल्लाह बारिश दे दे बस। अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना व युनज़िलु मिनस समाई माँ। और फिर आसमान से बारिश बरसाने में, ये पूरा वाटर साइकिल है। 3/4 पानी, 1/4 जमीन या 2/3 जो भी है, पानी का ज्यादा जखीरा है, पूरा इवापोरेट होता, अंदर की रेडियो एक्टिव हीट है, धूप है, लग के जो है वह भाप बनता है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से बारिश बरसती है। ये कौन कराता है? ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी। समझ में ही नहीं आ रहा कि भाप बन के कैसा उड़ी, किधर जाके बादल बन रहे हैं। दिख रही नहीं भाप आपको? जब बादल बने तो बादल नजर आए कि हाँ भाई बादल बने, बारिश हुई तो बारिश नहीं। ये लताफत है, लतीफ है अल्लाह ताला। बगैर दिखाए के कर्म करते हैं, इवापोरेट करते हैं, दिखा के कर्म करते हैं, बारिश बरसाते हैं। ये कर्म है अल्लाह ताला का। फिर कहा कि फ़यूही बिहिल अर्ज़ि बादि मौतिहा, फिर इस पानी से जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी देते हैं। ये जो मुर्दा बीज है उसमें जो पूरा जेनेटिक प्रोग्राम अपने झाड़ों का है कि एक गेहूं का झाड़ एक दिन से जो है 700 दाने निकलेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये बरकत है पानी में, माई मुबारक कहा गया, ये पानी में बरकत है। फिर कहा कि इन्ना फी ज़ालिका लिआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, और बेशक इसमें अल्लाह ताला के कुदरत का जो है अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। बात समझिए कि अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि ये बारिश से हयात भी, मुर्दा भी जिंदा होंगे, हम भी जिंदा होंगे, बीज भी जिंदा होंगे, कि ये पानी तो H2O है। अब इसके साथ कौन सी ऐसी चीज है या उसी में क्या खासियत है कि वो लगते ही जो है जान पड़ना शुरू हो जाती है। अब तक हम ये डिस्कवर नहीं कर सके, क्योंकि अल्कोहल डाल के जो है झाड़ नहीं हुआ है, पानी डाले तो ये झाड़ होगा। तो ये तमाम चीजें अभी हमारे अक्लों से जो है छुपी हुई हैं। वमिन आयाती अन तक़ूमु समाउ वल अर्ज़ु बिअम्रिही, और उसकी निशानियों में है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम हैं। तक़ूम कायम है। ये कायम कैसा है? जल्दी जल्दी हम गौर करें कि वे प्लानिटरी सिस्टम है। सूरज जो है वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा, प्लैनेट्स में रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो वो है, तो जैसा बच्चे पतंग के जमाने में पत्थर बन के डोरी से वो फिराते हैं, तो पत्थर की कोशिश रहती है कि निकल जाए, लेकिन डोरी उसको खींचे हुए रहती। तो इस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में बैलेंस है, प्लैनेटरी सिस्टम कायम है। स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, सन भी एक स्टार है, हाइड्रोजन जल रहा है, हीलियम और कई दूसरे एलिमेंट्स बनते चले जा रहे हैं, और एक एक सेकंड में बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स छूट रहे हैं वहां, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और इतना जबरदस्त धमाके हो रहे हैं कि ये सितारे चाह रहे हैं कि फट जाएं, लेकिन उनमें इतना मास है, इतना मवाद है कि उसको दबा के रखा है। आप छुड़ाना चाह रहे हैं, लोग आपको दबा के रखें। ये बैलेंस है, सितारे कायम है। फिर ये जो धमाका हुआ था बिग बैंग का, जो कायनात ऐसी तेज रफ्तारी से दौड़ रही है कि बाज़ गैलेक्सीज बताते हैं कि हाफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन क्या है, ग्रेविटी उसकी आपस में उसको रोके हुए है। अगर ये ग्रेविटी ना रहे तो चले जाए। अब ग्रेविटी को अल्लाह ताला ने कुरान में कैसा समझाया? सूरह बकरा की 74 आयत है, वो कहा कि कई पहाड़ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह। हमको साइंटिस्ट की हैसियत से मालूम है कि पहाड़ ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि खशियत की वजह से गिरते हैं, मेरे खौफ से गिरते हैं। तो ग्रेविटी इज नथिंग बट यूनिवर्सल खौफ ऑफ गॉड। एक बच्चा धूप में जा रहा है, आप बोल रहे हैं मियां रुको, डर के रुक गया, ये है खौफ, नहीं जा सक रहा हूं, आपके डर से रुक गया। फिर ग्रेविटी के ऑपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है, शऊर। इस वक्त मैं बाशऊर हूं, बैठ के बात कर रहा हूं, अगर मुझे कोई बेहोश कर दे तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा शऊर चले जाएगा। तो शऊर की वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से मैं ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहा हूं। तो सारी कायनात, पिछले इतवार को आया कि सारी कायनात का हर एटम बाशऊर है, हर पार्टिकल बाशऊर है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा है। तो यह शऊर उसको फैला रही है, और ग्रेविटी अल्लाह ताला का खौफ उसको खींच रहा है। यह है कायम कायनात,
इतनी साइंस भरी रहती हो कि वो बोलते बोलते तबीयत थक जाती कि भाई कहाँ खत्म होंगे ये किससे। बोले अल्लाह ने, हमारी बात से खत्म नहीं होगी। समंदर सियाही अगर हो जाए तो वैसे 7 समंदर और अगर लाए तो समंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं। तो फिर सारे इंसानों का इल्म मिला के बोले कि एक चिड़िया जैसा समंदर में से खतरा पानी लेके उड़ जाए तो खतरे की भी बात भी नहीं हो रही है। तो ये है अल्लाह ताला की बातें। अब देखिए ये बात जाके एंड कैसा होती है फिर। तो अब ये कहा कि सुम्मा इज़ा दाकुम दावता मिनल अर्ज़ी इज़ा अंतुम तुखरिजून। ये सब हो गया ना, अल्लाह ताला के पावर्स मालूम हो गए ना। आप अपना आखिरी पावर यहाँ का बता रहे हैं कि फिर जब वो एक पुकार से पुकारेगा तो तुम उस वक्त जमीन से निकल खड़े होगे, निकलो। चलिए वो रेड़ की हड्डी बीच के वैसा जो है बारिश हुई पूरा इंसान बना आके सामने खड़े हैं, सब परेशानी, ये क्या हो गया, हम तो ईमान ही नहीं लाए खड़े रहने के ऊपर, ये फिर जिंदा होने पे ईमान ही लाए, ये हिसाब किताब का ईमान ही नहीं था, हमको यकीन ही नहीं था। देखिए जिनको आखिरत पे ईमान और यकीन हो, जो अल्लाह को मानता, उनकी जिंदगियों के नक्शे अलग होते, उनके नक्शे ही अलग होते। मैं आपसे इससे पहले बता चुका हूं कि अज़ां होती थी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा लाल हो जाता था। तो लोग पूछते थे आप इतना क्यों डर जाते हैं? तो बोले तुमको मालूम है किसके सामने जाके खड़े रहना है। एक वक्त बाहर निकले, रो रहे हैं, लोग पूछे क्यों रो रहे हैं? तो बोले भाई कई दिन हुए घर में कोई मेहमान नहीं आया, हम जाके बाहर खड़े रह के रोते, कई दिन है जा रहा नहीं साहब हमारा। सही है, हम जाके लोगों से बोलते क्या आके बैठ गई पर चौथा दिन है आज जाने का नाम नहीं लेते, रोज सुबह को अंडा तल के दो, वो करो ये करो। तो फिर उनके साथ मामले भी वैसे ही हुए। तो ये जो है एक आवाज पे निकलेंगे। अब कैसा निकलेंगे? देखिए खबर में है, खबरों से निकलेंगे, जला के फेंक दिए गए हैं, राख जमा की जाएगी, एटम, हर चीज का अल्लाह ताला के पास हिसाब है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैग्नेट की ले लीजिए। मैग्नेट जो है आयन को अट्रैक्ट करता है। आप एक मैग्नेट लेके जमीन पे ऐसा फिराइए, पूरे आयन ऑक्साइड के टुकड़े उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब हमको ये मिसाल समझ में आ रही है कि इस तरीके से हर एक आदमी के एटम्स, मॉलिक्यूल्स पूरे एक जगह आ जाएंगे और फिर वो जो खड़ा हो जाएगा वो लहू मन फिस समावाती वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून, और जो कोई आसमानों, जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो उसी का है और हर चीज उसकी फरमाबरदार है। एवरीथिंग इज ओबीडियंट टू हिम, इवन द डेविल इजाजत लेके कर रहा। हम भूल जाते बातों को, इजाजत लेके कर रहा। और मेरे को रेफरेंस कहना कि परसों ही देखा, मैं रेफरेंस याद नहीं आ रहा। शैतान को पैदा करने की एक वजह अल्लाह ताला बताए कि ताकि हम जांचें कि आखिरत पे ईमान कौन रखता है और कौन नहीं रखता। तो लिहाजा शैतान आखिरत पे ईमान पे मारता, जिसको नतीजे पे ईमान नहीं है उन्हें परेशान नहीं होता, जिसको नतीजे पे ईमान है वो यकीन है उसको परेशानी होती कि भाई क्या जवाब दूंगा मैं। तो हर चीज जो है अल्लाह ताला की फरमा बरदार है। वो हुवल लज़ी यब्दुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, ये पहले भी आ गया कि वही इब्तिदा करता है फिर उसको रिप्रोड्यूस करता है। वह हुआ अहवानु अलैहि, और ये उसके ऊपर बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लहुल मसलुल आला फी समावाती वल अर्ज़, और आसमानों और जमीन में उसकी मिसाल बड़ी आला है, कोई उसकी मिसाल के बराबर मिसाल नहीं, कोई उसके बराबर नहीं है। वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो इख्तिदार वाला है, हिकमत वाला है, अपने फैसले हिकमत की बुनियाद पे, विजडम की बुनियाद पे करता है। और वो इख्तिदार से जो फैसले करता है उसमें इस्तेहकाम है, फर्मनेस है, कोई बदल नहीं सकता। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, तुम्हीं लोगों में से हम तुमको एक मिसाल देके समझाते हैं। हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़कुम फअंतुम फीहि सवाउन तख़ाफूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम, क्या तुम्हारे जो गुलाम हैं वो तुम्हारे रिस्क में शरीक हैं कि दोनों बराबर है रिस्क में? और क्या तुम उनसे ऐसे ही डरते हो जो आपस में एक दूसरे से डरते हो? तो जब तुम गुलाम को अपना बराबर नहीं समझाते बनाते तो मखलूक को कहां उठा के खालिक के बराबर बताना? ये तो मिसाल से हमारी बोधी अकल है, उसको समझाने के लिए मिसाल दी जा रही है। कज़ालिका तुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, इस तरीके से हम अकल रखने वालों के लिए, समझ रखने के वालों के लिए हमारी आयतें खोल खोल के जो है समझाते हैं, तफसील में समझाते हैं। बलित्तबा अल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म,
لیکن جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں بغیر علم کے، اپنی خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں. ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فلاسفی ہے. آپ منسٹر کے پاس جا سکتے ہیں آپ ڈائریکٹلی. وہ گیا مثال، منسٹر گھر کو آتا ہوں، الیکشن اب آ رہے ہیں، مثال دے، آپ منسٹر کے پاس جاتے آپ نہیں جاتے، پی اے کے پاس جانا پڑا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بغیر علم کے ایک فلسفہ کھڑے رہ گیا ہے. بغیر، ایک مثال کے طور پہ بولنا پڑتا کہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث پہ بیس نہیں ہے. یا کا نابود ہو یا کا نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، کوئی آپ میں میرے میں کوئی ہار نہیں ہے. میں مانگتا ہوں، آپ دیتے ہیں، دینا چاہتے نہیں دینا چاہتے نہیں دیتے ہیں، بیچ میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک آئیڈیالوجی، ایک فلاسفی، ایک طریقہ بنا لیا، ایزمس. سوشلزم از دا بیسٹ وے آف لائف، جو ایزم بنا لیے، تو بغیر علم کے یہ بنا لیے. اور میں یہدی من اضل اللہ، تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی مومنہ تھی، عیسیٰ فرعون کی بیوی جو ہے مومنہ تھی. تو کون اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ جو اپنی دیکھیے بات سمجھیے، یہ جو اپنی خواہشوں پہ اپنا دین بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. جاؤ مانگو، تم سے مانگنا ہے، ہم سے تو نہیں مانگو. اب وہ ان کی شان ہے، ایسوں کو بھی دے دیتے، وہ ان کی شان ہے. آپ میں رہتے تو نہیں دیتے، کھاتے میری گاتے دوسروں کی، یہ معاملہ ہوتا ہے. اب یہ بڑی زبردست آیت ہے، اور میں اس واسطے رش کرتے ہوئے آیا یہاں تک، پھر بھی ٹائم جو ہے کافی ہو گیا ہے، اس کو ادھورا چھوڑنا ذرا مشکل ہے. وَأَقِمْ، پہلے میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ اس کی تفسیر بہت ہے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اپنی توجہ ایسے دین کی طرف قائم کیجئے جو حنیف ہے، تمام برائیوں سے پاک ہے. میں ایک ایک لفظ اس کے بعد میں انشاءاللہ. فطرت اللہ التی، یہاں آ کے گڑبڑ ہوئی، اس واسطے سمجھانا پڑا. اس کا ترجمہ یہ کیا اللہ کی فطرت. فطرت کے معنی پیدا کرنا، فطرہ، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا دین. فطر الناس علیہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فطرہ. تب اس میں مس انٹرپریٹیشن ہو گیا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، سبمیشن ہے اسلام. اللہ تعالیٰ کیسا سبمٹ کریں گے؟ ہم سبمٹ کرتے ہیں. تو اب یہ ایک ایک لفظ جو ہے سمجھنا پڑے گا. فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اب یہ فطرت اور خلقت میں کیا فرق ہے؟ ذالک دین القیم، یہی دین سیدھا ہے، یہی دین قائم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے. اب آئیے آپ ذرا اس کو تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیدائش کے لیے قرآن میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے. ایک لفظ ہے بدی. میں معافی چاہتا ہوں ذرا دیر ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ ذہن میں بیٹھنا ضروری ہے ہمارے. بدی کا مطلب عدم سے وجود میں لانا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا. کوئی چیز تھی نہیں، کن بولے آ گئی. اب اس میں میٹیریل بھی آ جاتا، قانون بھی آ جاتا. اب اللہ تعالیٰ کن بولے، پانی بن گیا، پانی کی پوری خاصیت بن گئی. اس میں ہائیڈروجن کے 2 مالیکولز رہیں گے، آکسیجن کا ایک رہیں گا، ہائر لیول سے لوور لیول تک بہے گا، 100 ڈگریز پہ بوائل ہوگا، 0 ڈگریز پہ فریز ہوگا، کئی چیزوں کو ڈیزالو کرے گا. یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ بنائے. تو جو میٹیریل بنائے اس کو خالق بولتے، جو قانون بنائے اس کو فاطر بولتے، کیونکہ فطرت عطا کرے اس کو. یہ پوائنٹ ہمارے علماء مس کرے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. کوئی چیز بنانا بغیر قانون کے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. یہ بنائے، اس کا قانون بنائے جبھی تو یہ کام کر رہا ہے. بلی بنائے بیٹھی ہوئی، اس میں فطرت ہی نہیں دی، چوہے کھا بولے،
उसकी फितरत में चूहे खाना डाल दिए तो वो चूहे खाने लगे। तो अब ये कुरान से बदी को कैसा समझाया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कहिए कि मैं रसूलों में सब में पहला नहीं था, मेरे पहले भी रसूल थे। तो रसूल मटेरियल बॉडी होती है जिसमें फितरत भी होती है, वो भी समझाए। फिर रहबानियत के बारे में बोले कि ये यहूदियों वगैरह में जो ईसाइयों में रहबानियत है, पहाड़ों पे चले जाना, वो प्रीस्टहुड वगैरह, ये इन्होंने इब्तिदा की, इन्होंने शुरू किया, इससे पहले नहीं थी रहबानियत। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज को भी समझा दिया। तो अब मालूम हुआ कि अदम से वजूद में जो लाते, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाते, जो चीज वजूद में नहीं थी उसको पैदा कर दिए, पैदा करे तो चीज पैदा करते, वो चीज के एग्जिस्टेंस के लिए कानून पैदा करते, वो चीज जो पैदा करा उसके लिए खालिक का लफ्ज आया, वो कानून उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो पैदा किया उसके लिए फातिर का लफ्ज आया। अब आइए और समझिए, फातिर चीरने वाला, अरे कुरान में कैसा कैसा इस्तेमाल, फुतूर, फातिर चीरने वाला, फातिर इब्तिदा करने वाला, कोई चीज को शुरू करने वाला, इनिशिएट करने वाला, फातिर फितरत अता करने वाला। अब एक लफ्ज इफ्तार ले लीजिए आप, माशाल्लाह, रोजे में इफ्तार ले लीजिए, फतरा से इफ्तार है। इफ्तार में आप 2 रोजों को चीरते, गैप डालते उसमें। इफ्तार में आप खाना शुरू करते, फतरा। वो 2 रोजों को चीर के खाना रोजे की फितरत है, लॉ है, नहीं तो रोजा नहीं होता आपका। समझा? अब ये जो है फितरत की बात हो गई। तो अब फितरत को आप क्या बोलेंगे? कैरेक्टर, इनहेरेंट क्वालिटी, इनबॉर्न नेचर, अंदर की खुसूसियत। अब वो क्या करना भाई, वो फितरी तौर पे वो बहुत कंजूस है, वो आदमी बोलते हैं। इंस्टिंक्ट, कितना बोलो इतना फजूल खर्चे, उसकी फितरत में है फजूल खर्चे, तो फितरत में उसके खोज है, फितरत में फलानी चीज है। तो इनहेरेंट क्वालिटी। तो अब ये बातें समझने के बाद ये मालूम हुआ कि दीन जो है कानून है, एब्स्ट्रैक्ट है। दीन को पैदा करने वाला फातिर होना चाहिए। दीन पे जब आप अमल करते हैं तो दीन जो एक नक्शा लेता है तो ये खिलफत हो जाती है मुसलमानों की। जब दीन अमल में आता है, मटेरियल बॉडी से जब अमल में आता है तो खिलफत हो जाती है। अब फिर इसके बाद में अब यहां अल्लाह ताला की फितरत के मानों की गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह ताला की फितरत क्या है, हमको क्या है? अस्माउल हुस्ना मालूम हमारे को, पीछे लिखे हुए। अल्लाह ताला की फितरत, नेचर क्या है अल्लाह ताला का, हमको नहीं मालूम। अब फितरत अल्लाह ही जो वर्ड कंबाइन हो गया, तो फितरत को अल्लाह ताला का जुज बना दिए, पार्ट बना के तर्जुमा हो गया। कुतुब ही उसकी किताबें, रसूल ही उसके रसूल, मलाइकती ही उसके मलाइक। पार्ट्स नहीं है, ना मलाइक पार्ट है, ना रसूल पार्ट है, ना किताब पार्ट है। बिलोंगिंग टू हिम, क्रिएटेड बाय अल्लाह। ये माने जो है यहाँ आ रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है अब आइए इस आयत पे, तो अखिम कायम कर वजह का, तेरी तवज्जो, आपकी तवज्जो, वजह चेहरा। मैं इधर देख रहा हूं, कोई साहब मुझे उधर से पुकारे, मैं तवज्जो के लिए अपना चेहरा उधर पलटाता हूं। अटेंशन, तो अपना पूरा अटेंशन, पूरा तवज्जो कायम कीजिए, काय के लिए? दीन के लिए। कौन सा दीन? हनीफा, दीन हनीफा इस्लाम, यानी जो तमाम बुराइयों से पाक। हनीफ कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया, जो तमाम बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों की तरफ आ जाता है, वो हनीफ है। इसका ऑपोजिट जो तमाम अच्छी चीजों को छोड़ के बुरी चीज की तरफ चले जाता है, मुल्हिद। तो दीन हनीफा, ये इस्लाम जो है तमाम बुरी चीजों से पाक होके अच्छी चीजों को ले लिया है। और फिर कहा कि फितरत अल्लाह लती, ये अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ दीन है, ये फितरत। फतरन्नास अलैहा, जिस दीन पर इंसान को पैदा किया, यानी इस्लाम फितरी दीन है। आइए हदीस से इंटरप्रिटेशन लीजिए, यह है कुरान हदीस मिलाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है। फितरत का दीन है ये इस्लाम, सबमिशन टू गॉड। अभी मैं उसके याद रखिए, सूरह आराफ की 172 आयत का जिक्र आना है। तो
فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصارا یا مشرک بنا لیتے ہیں. فطری دین ہے ہمارا ماحول ہم کو بگاڑ دیتا ہے. اس کا ثبوت سورہ اعراف کی 172 to 174 آیا, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آدم علیہ السلام کی اولاد سے, ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور پھر ان سے گواہی لی, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, پالنے والا نہیں ہوں. سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. جین آف فیتھ, ذریات نکالی, جینز آف فیتھ, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گواہی میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو مشرک بنایا, شرک کرنے پہ لگایا. ہم تم کو سمجھا, اس طریقے سے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھاتے ہیں. تو یہ قرآن کی 2 آیتوں سے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا ماحول سب میں پہلے ماں کا گود, ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو جو ہے اسلام پہ قائم رکھنا, دین پہ قائم رکھنا. یہ لوگ یہود و نصارہ اور مشرک بنا لیتے ہیں. شروع سے بچوں کی ٹریننگ غلط کر دیتے ہیں, قرآن اور حدیث کی ٹریننگ نہیں. مولوی صاحب آتے قرآن پڑھاتے, قرآن سمجھاتے نہیں. اتنا یعنی چیخ مارنا طبیعت چاہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گھر گھر میں مولوی صاحب اور استادنی مائیں آ رہی ہیں, قرآن پڑھا رہی ہیں, قرآن سمجھا نہیں رہی. آپ کو تلفظ آ گیا ہے لیکن اس میں کیا کرنا ہے, جو احکامات لیے گئے ہیں اس سے غافل ہیں. تو یہ فطری دین ہے. پھر کہا کہ لا تبدیل خلق اللہ. اب یہ جو اللہ کی خلقت بن گئی ہے یہ قوم اسلام پہ آنے کے بعد, یہ اصولوں میں تبدیلی نہیں ہے. اب نو چینج ان اسلام. لیجسلیشن آ گیا میٹیریل ہیومن باڈیز کو اس پہ عمل کرنے کا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہمارے پرسنل لا یا کوئی ایسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک دین القیم, یہ دین سیدھا ہے. ایک معنی ہوئے یہ اسلام کا دین سیدھا ہے. ایک معنی اس سے دیکھیے اقیم الصلاۃ, یا جو ہے یہ جو بات آئی ہے مستقیم سیدھا, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یہ دین سیدھا بھی ہے, یہی دین قائم بھی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ میجورٹی نہیں جانتے. یہ ہمیشہ نہیں جانتے تو میجورٹی. میں ترجمہ کرا جب یہ آیت اس طریقے سے نہیں کھلی تھی مجھے. خیر میں کافی کوشش کرا اپنے ترجمے میں کچھ بات سمجھاؤں, لیکن اب یہ پریپریشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ عجیب سی بات محسوس ہوئی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت بول دی ہے. اللہ تعالیٰ کی فطرت سبمیشن کیسا ہوتی؟ اسلام از سبمیشن. اللہ تعالیٰ سبمٹ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ تو سبمٹ کرواتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فاطر ہیں, اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں. اب یہ ہو گیا نا, تو حکم کیا آ رہا کہ اپنی توجہ جھکا لو دین کے طرف. کیسے جھکاؤ؟ یہ تسلسل ہے قرآن کا. کیسے جھکاؤ؟ منیبین الیہ, اللہ تعالیٰ کے طرف بار بار پلٹتے ہوئے. کیسا؟ نوبن شہد کی مکھی کو بولتے, ادھر ادھر رس چوستی مگر اپنے پٹھے پہ بار بار واپس جاتی. تو اس طریقے سے تم ادھر ادھر پھرو مگر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. یہ رویہ رکھو جھکنے کا. پھر اس کے بعد میں واتقوا, اس سے ڈرو, اس سے ڈر کے گناہ سے بچتے رہو. واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. نماز جو ہے کفر اور ایمان میں فرق پیدا کرتی ہے. ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرکین میں سے مت ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے تو پھر مشرکین میں سے ہو جاؤ. سمجھے بات کو, کیا گہرائی میں بات سمجھائی گئی. تم اگر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹو گے, اللہ سے ڈر کے گناہوں کو نہیں چھوڑو گے, نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے جیسا کرنا چاہیے, تو پھر مشرکین میں سے ہو جاؤ گے, کسی اور کے قانون کو ماننے لگو گے. اور پھر اسی کنٹینیوشن میں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور ایسے لوگوں میں سے مت ہو جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا, فرقے بنا لیے اور ایک فرقہ الگ ہو گیا. فرقہ بندی نہیں ہے اسلام میں, ایک ہی جماعت ہے ہماری, ایک ہی جماعت. خلفائے راشدین کا پیریڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ, آج 73 فرقے ہمارے پاس ہیں. ایک صاحب لائے تھے, صاحب یہ 73 فرقوں کی اردو میں کتاب ہے, آپ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں. بولا آپ نے کو اتنا بیوقوف سمجھے کہ غلط کام جو کریں اس کا ترجمہ کرتے بیٹھوں. اللہ تعالیٰ قرآن کے طرف حدیث کے طرف لگا کے رکھا ہے.
تو 73 فرقے، یہودیوں میں 72 تو ہے، ہمارے پاس 73 فرقے، ہر ایک میں بازی لے کے دے نیگیٹو چیزوں میں. تو ایک ہی جماعت کا کانسیپٹ ہے. پھر یہاں اور ایک فرقے کا سینس یہ آتا کہ دیکھو تمہارا ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم نے ہر جگہ پیغمبر بھیجے، ہر جگہ اسلام تھا، انہوں نے نام الگ دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کے آئے، یہاں بھی جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی اسلام لے کے آئے. اور ہم ان کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. یہ کامن بیسس تھا، ان کو جوڑنے کا ایک کامن بیسس تھا کہ دیکھیے یہ چیز آپ میں ہمارے میں کامن ہے. ہمارے میں نماز ہے، آپ میں پوجا ہے. ہمارے میں روزہ ہے، آپ میں برت ہے. ہمارے میں پلگرم ہے، آپ میں جو ہے تیرتھ یاترا ہے. ہمارے پاس خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس دان ہے. لیجسلیشن پورے ملتے ہیں پورے دینوں کے، ہر دین یہ چیزوں کو اچھا دکھتا. کانسیپٹ آف گاڈ میں گڑبڑ ہے. ہم جو وحدانیت کا ہمارا جو تصور ہے وہ تصورات میں گڑبڑ ہے. تو قریب آئے تو بات سمجھیں گے نا، دور رکھے تو بات کیسا سمجھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نرم ہیں قلب کے، جو لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے قریب سے چلے جاتے. پھر تبلیغ کس کے پاس کرتے آپ؟ تو مبلغ جو ہوتا ہے، دین جو پھیلانے والا عالم ہوتا ہے، اس کو تو ایک کشش پیدا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے. تو کہا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور یہ ہر گروپ، ہر فرقہ اس کے پاس جو ہے اس پہ اتراتے ہوئے خوش پھر رہا ہے. سب انہیں بول رہے ہیں انہوں ایسا نہیں کرتے صاحب، نہیں ہمارے پاس ہے. وہ احمدی فرقے میں ہے صاحب، شیعوں میں ہے ایسا، سنیوں میں ہے ایسا، وہ ایسا کرتے. یہ ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ 4 اماموں کا ذکر نہیں ہے. میں وہ پرسوں کوئی چھوٹی سی جماعت ہوئی نماز کی، تو میں امامت کر رہا تھا. وہ اتفاق سے پورے مسلیاں جو تھے 4-5 سعودی عربیہ کے تھے. نماز ہوئے بعد اٹھ کے چلے گئے. وہاں اجتماعی دعا نہیں ہوتی نمازوں کے بعد. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اپنی الگ دعا کر کے اٹھ گیا. تو انہوں میرے سے پوچھے آپ اجتماعی دعا نہیں کریں؟ میں اجتماعی نہیں تھا تو دعا کیا کروں؟ سب اٹھ کے چلے گئے. تو نہیں ہمارے پاس، میں بولا دیکھو یہ ہمارے پاس آپ کے پاس اب آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تھے یا شیعہ تھے؟ حنفی تھے یا شافعی تھے؟ کیا بات ہے، اس کو دین بنا لیا. آپ میں ممانعت آ رہی ہے. ارے قرآن میں ممانعت آ رہی ہے اور اس پہ جو ہے گلے کٹ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مارم پیٹی ہو رہی ہے، خونم خانی ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ جو ہو رہا ہے نہیں کرے تو اور کیا کرے؟ انصاف ہے، عادل ہے اللہ.